سید ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ جتنے خاندان ہیں، جتنی ذاتیں ہیں، ان نسبوں، خاندانوں، ذاتوں کی جو بڑی لیڈر ذات ہے، سردار ذات ہے، وہ سید ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے سید۔ سید ہونا بڑی سعادت ہے، اور اگر سید کے ساتھ عالم دین ہو اور باعمل سید ہو تو سونے پہ سہاگا۔ وہ سید پیور اصلی سید، کیونکہ آج کل دو نمبری بھی بڑی ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کی دو نمبر چیز بنتی ہے۔ دیسی گھی قیمتی تھا، اس کا دو نمبر ڈالٹا بن گیا۔ دودھ اصلی قیمتی ہے، اس کا دو نمبر۔ تو ذاتوں میں سید ذات بھی بڑی اہم اور اونچی ذات ہے، تو اس کی بھی دو نمبر لوگ شامل ہو گئے، اپنا نام وہ سید کر لیتے ہیں۔ سید کے معنی سردار، اور سید باعمل ہو، عالم ہو تو یقینی طور پر وہ ولی اللہ ہے۔ سید ہو، نمبر دو عالم ہو، نمبر تین باعمل ہو، تو اس کی ولایت پہ شک کرنا گناہ ہے۔ سید ہو، عالم دین ہو اور باعمل ہو، پھر اس کی ولایت پہ شک نہیں کرنا۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کا یہ عرس کا مہینہ ہے، تو سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک، سید بھی خالص سید، حسنی حسینی، والد والدہ دونوں حسنی حسینی، یعنی والد حسنی والدہ حسینی دونوں وہیں سے، اور دونوں عالم دین باعمل، اور بیٹا بھی پھر عبد القادر جیلانی سید بھی، عالم دین بھی اور باعمل بھی، اور معمولی سے عالم نہیں، امام العلماء، اس وقت کے جو علماء تھے ان کے امام، سارے علماء ان کے نیچے۔ یہی کافی نہیں، امام الاولیاء، اس دور میں جتنے اولیاء تھے ان کے امام۔ یہی کافی نہیں، امام الغوث الورا، جتنے غوث ہیں سب سے بڑے وہ حضرت غوث پاک۔ آپ کا مقام بلند و بالا ہے، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی کرامات، آپ کا دین کے لیے کام کرنا، تبلیغ کرنا، اسلام پھیلانا، مسلمان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو آگے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا، اتباع رسول کی طرف راغب کرنا، وہ ساری کوالٹیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کے اندر رکھ دی تھی۔ اور یہ کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی عرف غوث اعظم کا لقب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ اس طرح کہ بہت ساری جو چیزیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی غوث اعظم تھے۔ مثال کی طور پر جب حضرت غوث پاک کا ولادت ہونی تھی، دنیا میں آنا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ کے والد والدہ کو ملے ہیں، اور آ کر کے کہا ہے کہ آپ کی طرف جو بچہ پیدا ہوگا وہ غوث اعظم ہوگا۔ یہ تائید ہوگی۔ اور آگے بڑھ کر جو اس وقت کے جو ائمہ علماء تھے وہ اس بات کی سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں تواتر کے ساتھ اولیاء ائمہ حضرات تاکید کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں، غوث اعظم تھے۔ اب میں اور باریکی میں نہیں جاؤں گا، ہمارے لیے ان عظیم ہستیوں کا جو سٹیٹس ہے، جو زندگی کا معیار ہے، وہ سننا سنانا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو اللہ سے ڈریں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ سے ڈریں اور سچے لوگوں کے سنگ ہو جائیں، صحبت اختیار کر لیں۔ یہ بات درست ہے، اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ویسے ممکن نہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا۔ اگر اللہ والا بننا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انجینئر کاریگر بننا ہے تو کاریگر کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹروں کی سوسائٹی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں افسر بننا ہے، آپ نے بچے کو افسر بنانا ہے تو افسروں کی سوسائٹی ماحول میں اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ عالم بنانا ہے تو عالموں کی بارگاہوں میں بچے کو بٹھانا پڑے گا۔ حافظ قاری بننا ہے تو پھر حافظ قاری کے پاس بچے کو بٹھانا پڑے گا۔ اور کوئی بھی لے لے شعبہ، موٹر سائیکل کا مکینک بننا ہے تو مکینک کے پاس آپ کے بچے کو جانا پڑے گا۔ موچی بھی جوتا گاننے والا بننا ہے تو وہ بھی موچی کے پاس جانا پڑے گا۔ صحبت، جس چیز کو آپ نے صحبت دینی ہے، جس صحبت میں آپ نے رہنا ہے وہی چیز بن جائے گی۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تو خاندانی سید ہیں حسنی حسینی، اور ماں باپ اگر نیک ہوں عالم ہوں، اس سے اچھی اور کیا صحبت مل سکتی ہے اس بچے کو جس کا باپ یا ماں یا دونوں عالم ہوں، تو بچے کو پیدائشی طور پر صحبت عالم کی مل گئی۔ ایک نقطہ یہاں میں اور بھی وضاحت کر دوں۔ صاحبزادہ صاحب، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، صاحبزادہ صاحب۔ صاحبزادہ جو لقب ہے یہ آپ نے سنا ہے۔ صاحبزادہ اسے کہا جاتا ہے جو عالم کا بیٹا ہو، چاہے وہ عالم نہیں بنا لیکن عالم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، یا پیر صاحب جو عالم بھی پیر ان کا بیٹا ہے، وہ صاحبزادہ صاحب۔ کسی وزیر کا، کسی جج کا، کسی اور پروفیسر کا، کسی اور ٹیکنالوجی کا بچے کو صاحبزادہ نہیں کہتے۔ صاحبزادہ کہیں گے کسی کامل پیر کے بچے کو، کسی بڑے عالم کے بچے کو۔ کیوں کہیں گے؟ باقی کیوں صاحبزادہ کیوں نہیں کہلا سکتے؟ ہیں تو وہ بھی صاحبزادے ہی ہیں، لیکن یہ رسپیکٹیبل جملہ خاص اسم کیوں بنا دیا صاحبزادہ؟ وہ اس لیے وہ نہیں بھی عالم بنا، وہ بچہ عالم کا نہیں بھی عالم بنا تو وہ اس کا باپ کیونکہ عالم تھا، اس سونا بیٹھنا اٹھنا بولنا زبردستی والد کے ساتھ اس کا ہوتا رہتا تھا۔ بچہ تھا تو والد نے اٹھایا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور پھر والد کے ساتھ زیادہ ٹائم رہتا ہے، خوشی میں، غمی میں، رشتہ داری میں، باہر اندر، چھاؤں دھوپ میں، اور ہر مرے میں رہتا ہے۔ تو عالم اگر صحیح ہو تو وہ اس کی ہر بات جو ہے وہ علم والی ہوتی ہے، ہر ادا جو ہے وہ عمل والی ہوتی ہے، ہر کردار جو ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے متحد ہوتی ہے، ایٹومیٹکلی اس کے اندر علم شامل ہوتا ہے۔ ہمارے کئی اولڈ سٹوڈنٹ بھی یا ملنے والے بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں، میرے پرانے سٹوڈنٹ بھی، جب میں نے ان سے مشاورت کی چند لوگوں سے جو بڑے اس ٹائم کوئی بہت بڑے اے سی، کوئی ڈی سی، کو کچھ ہے، میں نے کہا بچے کو بڑا بنانا ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ خود استاذ ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، تاہم ہم مشورہ جو مانگا ہے تو ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ اگر بڑا بنانا ہے تو تعلیم بڑے والوں کی دیتے جاؤ، جو روایتی تعلیم ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی، وہ دیتے جاؤ، اور بڑے بننے کی راہوں میں بٹھاتے جاؤ بڑوں کے ساتھ۔ میں نے کہا عالم کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی عالم آپ کی صحبت میں رہ کے خود ہی بن جائیں گے، آپ کے پاس بیٹھ کے آپ لوگوں کو حدیث سنائیں گے، وہ خود ہی ان کو سننی پڑ جائے گی۔ وہ ساتھ جو رہتے ہیں بیٹے جو ہیں عالم، وہ آپ کے ساتھ رہ کے خود ہی ہو جائیں گے۔ تو آپ دوسری تعلیم باقاعدہ ریگولر دیں اور یہ تعلیم خود ہی ایٹومیٹکلی ان کے اندر منتقل ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے۔ آپ عام بندے کے بچے سے پوچھیں، دین کی باتیں نہیں اتنی پتہ ہوں گی، اپنے بچوں سے پوچھیں، محلے دار نہیں پتہ ہوگا۔ ہاں کوئی علم رکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عالم کے بچے کے پاس آپ کے بچوں کی نسبت زیادہ معلومات ہوں گی کیونکہ وہ صحبت میں رہتا ہے۔ اور ویسے بھی
عالم دین جو ہوتا ہے دوسروں کو ترغیب دیتا ہے تو ظاہر کوشش کرتا ہے اس کا بچہ بھی عالم بنے یا کم از کم عالم والا دین حاصل کرے. ضروری نہیں کہ عالم بن کے امام مسجد ہی بنے، عالم ہونا. اب بی ایس جو اسلامیات میں اسلامک اسٹڈیز میں بی ایس ہو رہا ہے، ماسٹر ڈگری ہو رہی ہے، بہت سے بچے کر رہے ہیں، بچیاں کر رہی ہیں. درجنوں بچیوں کو میں جانتا ہوں جو بی ایس اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں، اسلامیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ مولوی ہیں، نہ امام مسجد ہیں، نہ ان کے باپ نہ ان کی ماں کوئی عالم ہے. تو جو اسلامک اسٹڈی میں ماسٹر کرے گا وہ معمولی سا تو نہیں ہوگا، یا بی ایس اسلامک اسٹڈی کرے گا اس کے پاس معلومات تھوڑی تو نہیں ہوگی، لیکن وہ امام مسجد نہیں ہوگا، علم پورا ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ علم حاصل امام مسجد کے لیے کریں، آپ کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ اس لیے نہیں کہ وہ آپ پیشہ ہی وہ اپنا لیں، اگر وہ علم سیکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی موقع ملتا ہے تو دین کی بھی مساجد کی بھی خدمت کریں. لیکن آنے والے وقت کے لیے میں بہت پریشان رہتا ہوں. جو آنے والا وقت آ رہا ہے، جو اس وقت ماحول بن رہا ہے اسلامی ملکوں میں اور سب جگہ پہ کہ علماء ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کے جو ذرائع ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. دین کی بیٹھکیں، ذکر و اذکار اور کلمے کے جو ادوار ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، کم تر ہوتے جا رہے ہیں. اور زیادہ تر پیران عظام، معذرت کے ساتھ، جو پیر خانے ہیں بڑے بڑے میرا باز شریف ہوں دیگر وغیرہ، تو ان کی آل اولاد میں آپ دیکھیں گے وہ دین کی جو رمق ہے، طلب ہے، دین پہ عمل کرنے کا جو رجحان ہے، جو ان کے بزرگ اسلاف کرتے تھے. حضرت سلطان باہو کو دیکھ لیں، بڑے بڑے نام لے لو، اب ان کی اولادوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اب بہت سارے بھنگڑے شنگڑے بھی ڈال لیتے ہیں ان کی نسلوں میں نے دیکھا ہے، نیٹ پہ سارا کچھ آ جاتا ہے. شادیوں میں تیل مہندیاں بھی کر لیتے ہیں، وہ جدید رسموں سے بھرے پڑے. ٹک ٹاک کر بھی ہیں بڑے بڑے سلطان باہو، میرا با اور دیگر. بھائی آگے اب دین ختم کرنے کی پوری کوشش ہے. علماء اور صحیح تبلیغ کرنے والے لوگ مٹائے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں مساجد میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایسا بھی وقت آئے گا نماز پڑھانے کے لیے عالم دستیاب نہیں ہوگا. لوگ کھڑے ہوں گے کہ کاش کوئی عالم مل جائے کہ جماعت کرا دے. جب آپ اس ماحول پر خود پہنچا رہے ہیں، اکثر مساجد کے چندے نہیں پورے ہو رہے، بل نہیں پورے ہو پا رہے، امام صاحب کی خدمت نہیں پوری ہو پا رہی. کرونا سے لے کے مرونا تک اور آج تک اور آگے جو بڑھ رہا ہے دن بدن زوال پذیر، مسجد سے پیچھے کو نکل جاتے ہیں. درجن بھر سے زائد لوگ تو میرے ملنے والے جو سائڈ کھبے سجے ہو گئے، اب وہ فون بھی نہیں اٹھاتے، ملتے بھی نہیں. بھائی حالات ہی ایسے کر دیے، کیسے وہ ماحول اب دین والا اپنائیں گے؟ تو باہر کیا ہے، وہ آپ کی مرضی. بھائی دین تو اللہ رسول کا ہے، اگر آپ فالو کریں گے، کوشش کریں گے تو آپ کی بچت ہوگی، دونوں جہانوں میں رسپیکٹ ہوگی، پھر صحیح غوث پاک کے ماننے والے ہوں گے. آپ کو کنسپٹ دے دیا کہ غوث دا لنگر سال بعد پکا لو تے باقی خیر صلاح ہے. میں جانتا ہوں اکثر غوث پاک کا لنگر پکا اور کھلا رہے ہیں، لیکن وہ دین کی فکر نہیں کر رہے. سب سے زیادہ فکر ہے غوث کے لنگر کی. یہ فکر کم تر پیچھے چلے گئی کہ غوث کے طریقے پر کیسے ہم نے چلنا ہے اور غوث پاک کے اصول اور ان کے طور طریقوں کو کیسے لوگوں میں مینٹیننس کرنا، لوگوں کو اس کے فالوور بنانا ہے کس طرح. یہ نشستیں، یہ پرچار نہیں. آپ کو ہر جگہ پیشہ ور نعت خواں مل جائیں گے. جس میٹنگ میں بھی، غوث پاک کی میٹنگ ہو، کل چیلم ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو پیشہ ور لڑکے لائن میں بیٹھے ہوں گے، پیشہ ور آدمی لائن میں. عورتیں بھی اب تو ڈفلیاں اٹھا کے ڈم ڈھما ٹم وہ بھی شروع ہو گئی، ٹک ٹاک کر. یعنی اس پیشے میں آپ سب بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن تبلیغ والا پیشہ اشتہار پڑھیں گے، اس میں عالم ایک آدھ لکھا ہوگا روایتاً، باقی سارے وہ لڑکے لکھے ہوں گے جو بے روزگار ہیں اور اسی کو روزگار بنائے ہوئے ہیں. اور سارا ماحول وہ بنا رہے ہیں کہ آپ کو دین وہی سمجھائیں گے کہ آپ انہی کے طریقے پہ دین سیکھو گے. اور تھینٹک جو علم ہے، صحیح علم ہے جو غوث پاک کے ماننے والوں، وہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا یا غوث اعظم آپ اتنا اونچا مقام غوث ولایت کا کیسے حاصل کر گئے؟ کس بنیاد پر، کس کوشش پر، جد و جہد پر آپ کو غوث اعظم کا لقب ملا؟
آپ نے فرمایا 25 سال میں نے دین پڑھا، قرآن و حدیث. کتنے سال؟ 25 سال قرآن و حدیث پڑھا، اور 25 سال اس پہ عمل کرتا رہا. 25 سال دین پڑھتا رہا، 25 سال اس پہ عمل کر کے پریکٹیکلی تصوف، اپنی اخلاقیات، اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو اور لوگوں کو بھی اس پہ ڈھالنے کی جدوجہد کرتا رہا. 50 سال میری جدوجہد کے بعد اللہ نے مجھے انعام دیا کہ اپنے ولیوں میں لکھ لیا ہے. اور یہاں آپ کو ہر دوسرے گلی میں دربار بنا ملے گا اور ولی اللہ ملتے نظر آئیں گے. صرف رنگ دار کپڑے پہن لیں، تمہاری نظر میں ولی ہے. آپ کو بس رنگ دار کپڑے نظر آنے چاہیے. آپ ظاہر پہ مرتے ہیں، ظاہر پہ مرنا ہے تو پھر نبی والی ادا بھی تو دیکھو. اس کی داڑھی، اس کے وضو ہے کہ نہیں، وہ پاک صاف رہتا ہے، خوشبو لگانا سنت ہے کہ نہیں. اگر چرس والی بدبو آ رہی ہو تو منہ میں بھی ہاتھوں میں بھی چرس کے نشانات ہوں، جسم میں بو آ رہی ہو، نہایا نہ ہو، کپڑے گندے ہوں، بال بڑے بے تکے سے ہوں، اور ریت بیت قبرستانوں میں، درباروں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں صفائی کا نظام نہ ہو، تو آپ اس کو ولی سمجھیں گے، آپ اس کے فالور بنیں گے. اور پھر وہ بس وہ نام لے گا جی غوث پاک دا ختم تو ہے 11ویں دا رکھا 11ویں دا چندہ پاؤ بھائی. اسے جانے بلا کہ مسجد بھی آباد کرنی ہے، اس کا بھی کوئی چندے کا فکر کرنا ہے، اس میں بھی بل کا انتظام، گرم سرد پانی کا انتظام، اس کی جانے بلا. ملنگ نے اپنی روٹی سیدھی کرنی اور آپ بھی وہاں مسجد میں آپ کو وضو کر کے آنا پڑتا ہے، پاک صاف ہو کے آنا پڑتا ہے، صحیح غوث پاک کے فالور بن کے آنا پڑتا ہے. آپ اتنی مشکلات کیوں اٹھائیں بھائی؟ اور پھر نفس جو اندر کا، ہاں جی، ان شیطان انسان عدو و مبین، شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ پھر اندر بیٹھا ہے، باہر بھی بیٹھا ہے. بہت بھاری پن ہوگا جب مسجد کا خیال آئے گا کہ مسجد میں جائیں، بوجھل ہو جاتا ہے جسم، اور تکلیفیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں بیمار تھا جی اس لیے مسجد میں نہیں آیا، اور چیزیں. بھائی غوث پاک کے ماننے والوں، تب تمہارا غوث پاک کے ماننے والا تسلیم کیا جائے گا جب تمہاری عملی زندگی غوث پاک کے طریقے پہ ہوگی. اگلے جمعے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو عملی طور پر غوث پاک کا فالور بنائے.